اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معاد اور قیامت اور عالم آخرت کی شناخت کے بارے میں، اور کل جہاں ہماری بحث ختم ہوئی تھی یہاں پر خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لہو و لعب اور ایک سرگرمی اور اعتباری قرار دی ہے، اور عالم آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی قرار دیا ہے۔ اور اس میں نے عرض کیا کہ جیسے خداوند عالم نے آیات کی روشنی میں اور احادیث میں بھی آیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک منزل گاہ ہے، کچھ عرصے کے لیے یہاں ٹھہرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور عموماً انسانوں کی زندگی یہ لہو و لعب ہے، اور حقیقت کی زندگی وہ خدا کے پاس ہے، یعنی عالم آخرت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اس دنیا میں جو کہ اعتباری دنیا ہے، اس کا میں بعد میں توضیح آج دوں گا کہ اعتباری سے مراد کیا ہے، کہ جو ایک عرصے کے لیے جس میں ہمیں بھیجا ہے، بعض اوقات ہم عالم آخرت سے، بلکہ یوں کہوں کہ اکثر اوقات ہم عالم آخرت سے، حقیقی زندگی سے اور اپنے ہدف اور مقصد سے وہ اس کو بھلا دیتے ہیں، اور اسی دنیا کو ہم اپنا ہم و غم سمجھ لیتے ہیں، اسی دنیا کی زندگی کے لیے ہم اس کو ہدف اور مقصد بنا کے اس کے لیے سارا کچھ سامان فراہم کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہیں تک وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس لعب و لعب سے بڑھ کر اور آگے والا مرحلہ وہ کہ جس کی طرف ہم زیادہ توجہ نہیں کر سکتے، کہ یہ دنیا عالم اعتبار ہے، اعتباری در مقابل حقیقی، یعنی حقیقی کے مقابلے میں آتا ہے اعتباری، یعنی ساری دنیا کی زندگی ہماری یہ جو حتیٰ قوانین ہیں، جو اصول ہیں، یہ سب کے سب اعتباری ہیں، اور ہم بعض کا خیال بافی، اور جیسے ایک ڈرامہ اور بنایا جاتا ہے نا فلم، اور فلم میں وہ مختلف اداکار کام کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ بھی ایک ہدف اور مقصد کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہم فلم کو واقعی بعض اوقات اس کو تصور کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات فلم اور ڈرامہ دیکھتے دیکھتے اگر کوئی غم انگیز قسم کا سین آتا ہے ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، بعض کا تو غصے ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات بہت زیادہ خوش ہو کر اپنی دنیا کو جنت بنا لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہوتا ہے کہ سارا ڈرامہ، یہ فلم، یہ کھیل ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے وقت گزرا، خوشی غمی اور ختم۔ اسی طریقے سے یہ تمام دنیا کی زندگی یہ بھی ظاہری طور پر ایک کھیل ہے، اعتباری ہے۔ اس دنیا کی زندگی، بعض کا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اعتباری ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں اثر کا مؤثر ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر فعل کا ایک اثر ہوتا ہے، اور کیسے آپ اعتباری کہہ رہے ہیں؟ اعتباری اس حقیقی کے مقابلے میں اس معنی میں کہ یہ حقائق ہیں اس دنیا کے، یہ کشف کرنے والے نہیں ہیں، حقیقی نہیں ہیں، بلکہ قراردادی ہیں۔ قراردادی یعنی ہم کچھ لوگ یا حکومت یا ایک معاشرہ یا ملت مل کر ایک قوانین بناتے ہیں، ان کے اوپر سمجھوتا کرتے ہیں کہ ہم سارے وہ مل کر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ مثال پیش کرتا ہوں، اجتماعی زندگی میں نظم و ضبط کی خاطر، عدالت کی خاطر، کہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں، ہم حقائق کی دنیا میں جا سکیں، اور امنیت و نظم ہو، حرج و مرج سے بچنے کے لیے کچھ ہم قوانین بناتے ہیں، جیسے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، کہ بعض اوقات حکومت یا محکمہ ٹریفک وہ ایک روڈ کو فقط ایک طرفہ کر دیتے ہیں، کہ فقط یہاں سے مثلا آپ اس طرف جا سکتے ہیں،
یہاں سے اس طرف واپس آپ نہیں آ سکتے، بلکہ واپس آنے کے لیے آپ کو دوسرا روڈ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یا بعض اوقات کوئی ایسی گلیاں ہوتی ہیں، ایسی سڑکیں ہوتی ہیں جن کو ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے کہ ہیوی ٹریفک یہاں سے نہیں گزرے گی، بلکہ باہر والے روڈ سے یا جو مین روڈ ہے اس سے گزریں گے۔ اس سے جو ہے ہیوی ٹریفک نہیں آئے گی، اس سے فقط جو ہے چھوٹی ٹریفک گزرے گی۔ اب اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ آیا اس پر ہیوی ٹریفک آ نہیں سکتی، اس پر ٹرک چل نہیں سکتا، چل بھی سکتا ہے، یک طرفہ کی بجائے دو طرف آ جا سکتے ہیں، یعنی یہاں سے گزر کر جا سکتے ہیں تو واپس بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو قوانین بنائے ہیں، اس لیے قوانین یہ بنائے ہیں کہ قراردادی اعتباری، یعنی ہم چاہے مرضی سے چاہے حکومت زور سے یہ منوائے کہ اگر یہ نہیں مانو گے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوگا کہ آپ نے اس کو واپسی کے لیے استعمال نہیں کرنا یا اس کو ہیوی ٹریفک کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں قراردادی اور اعتباری ہی اصول اعتباری ہیں، حقیقت ان سے کچھ بھی کشف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے قانون بنا لیا ہے کہ یہاں سے ہیوی ٹریفک نہیں گزرنی تو اس سے واقعہ نہیں گزر سکے گی، بلکہ گزر سکتی ہے۔ ہم نے قرارداد کی ہے، حکومت نے، ہمارے محکمے نے، معاشرے نے، لوگوں نے، ملت نے یہ قرارداد کی ہے، ایک اصول بنایا ہے، واضح کیا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اگرچہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کو پانے کے لیے، ایک حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ہم نے جو ہے قوانین جو ہیں، یہ اعتباری قوانین یہ بنائے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم انہی اعتباری اور قراردادی اصولوں اور قوانین کو حقیقی سمجھ بیٹھتے ہیں، انہی کو ہدف اور مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا قانون گزار ہوتا ہے، میں پہلے پھر اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ ہمارا آخرت موضوع ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ہی آیا ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اعتباری ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، تو یہ لعب و لعب ہے، یہ سرگرمی ہے، یہ قسم کا کھیل تماشے کی طرح ہے، ایک طرح کی فلم کی طرح ہے جو جلدی گزر جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت قانون گزار جو ہے بعض حقائق، حقیقی مسائل کو حاصل کرنے کے لیے، مثلا امنیت کو برقرار کرنے کے لیے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، حرج و مرج سے بچنے کے لیے تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مثلا نظم تب جو ہے وہ جامعہ میں برقرار ہو سکتا ہے، حرج و مرج سے ہم تب بچ سکتے ہیں، ایک حقیقی زندگی کی طرف تب آ سکتے ہیں کہ اگر ان اصولوں کی ہم جو ہے پیروی کریں، چاہے خوشی کے ساتھ، چاہے جو ہے حکومت زبردستی جو ہے ان کا جو ہے ہم سے کیا ہے عمل ان پر کروائے گی۔ تو اب دوستان عزیز، جیسے مفاہیم میں مالکیت، زوجیت، مالکیت یعنی کسی جو ہے 5 مربع کا مالک، 5 ایکڑ کا مالک، 10 مرلے کا مالک، اس بلڈنگ کا مالک، اس گاڑی کا مالک، یہ جو مالکیت ہے یہ ہماری مالکیت اس دنیا میں حقیقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وراثت میں والدین سے ہمیں جو ہے کوئی زمین مل جاتی ہے، بلڈنگ مل جاتی ہے، مل مل جاتی ہے، گاڑیاں، کچھ پیسہ، تو اس کے ہم مالک ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری مالکیت اعتباری ہے، یعنی ہم نے اعتبار کیا، قانون بنا دیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے فلاں والدین کی اولاد جو ہوگی اس کی حقیقی وارث ہوگی، یہ اس کی مالک ہوگی، اس کی زمین کی، اس کی بلڈنگ کی، اس کے گھر کی، اس کے پیسے کی، جتنا بھی اس کا مال ہے، اس کی اولاد یا اس کے گھر والے جو ہیں یہ ان کے کیا ہوں گے؟ مالک ہوں گے۔ ہم نے فرض کیا ہے، اعتبار کیا ہے، ورنہ حقیقت سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ والدین کے بعد حقیقت میں ان کے ساتھ ویلڈنگ ہو جاتی ہے، اور کوئی مثلا آ کر اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، قبضہ بھی کر سکتا ہے کوئی زوردار آ کے، حکومت بھی لے سکتی ہے، لیکن قانون معاشرے میں بنا دیا ہے کہ اعتبار کر لیا ہے، قرارداد کر لیا ہے کہ اس کا مالک جو ہے صرف جو ہے یہی لوگ ہوں گے۔ اس طریقے سے زوجیت، جیسے میاں اور بیوی، یہ بیوی نکاح کے بعد اس کی زوجہ ہے، کوئی اور شخص
اس کی عصمت دری نہیں کر سکتا، اس سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا، اس سے بچے پیدا نہیں کر سکتا، ورنہ آیا اس عورت کو اگر دوسرے شوہر کے اختیار میں دیا جائے تو اس سے وہ تمتع، اس سے اپنا استمتاع نہیں کر سکے گا، آیا اس سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کر سکے گا، یہ اس سے بچے پیدا نہیں ہوں گے لیکن اس کو حرام تصور کیا جائے گا۔ شریعت نے ایک قرارداد، ایک قانون بنا دیا ہے، یہ خود قانون کو حقیقی نے اعتبار کیا ہے شریعت نے اس کو، اور ہمارے معاشرے نے اس قانون کے قرارداد کر دیا، بنا دیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے کہ میاں بیوی ویلڈنگ ہو جاتے ہیں اور کوئی ہاتھ لگانا بھی چاہے تو لگا نہیں سکتا، نہیں، اس کے بعد قانون بن گیا، ہم نے بنا دیا ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے، حقیقت اور ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ اس قانون پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ریاست، کہ یہ ریاست جو ہے یہ اس کا مثلا جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا، یہ اس کا جو ہے وزیر اعظم ہوگا، یہ اس کا صدر ہوگا، یہ اس کا جج ہوگا، یہ جج جو حکم دے گا قانون کے مطابق عمل کریں گے، یہ پارلیمنٹ جو قانون بنائے گی، آیا یہ حقیقی لوگ ہیں؟ یعنی واقعاً ایسا ہے کہ صرف یہی بنا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بنا سکتے؟ نہیں، ہم نے ایک قانون معاشرے میں، ایک ملک میں قرارداد میں بنا دیا ہوتا ہے کہ آپ نے ملک میں نظم و نسق جو ہے وہ برقرار رکھے، اور ایک ہدف کو، گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے ہم یہ قوانین جو ہیں، یہ قراردادیں جو ہیں یہ پاس کرتے ہیں، تاکہ جب یہ وراثت، یہ زمین اس کی ہو گئی تو پھر ہو گیا کہ کوئی اور اس کی زمین میں جو ہے وہ دخل نہ دے، اس کی زمین میں چارہ کاش بھی نہیں کر سکتا، کاٹ بھی نہیں سکتا، گندم لگا بھی نہیں سکتا، مٹی اٹھا بھی نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، جبکہ یہ جو چاہے یہ اس میں عمل کرے۔ تو میں یہ جو ساری ابھی آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، یہ جو قوانین، یہ زوجیت، یہ مالکیت، یہ جو ریاست، یہ سارے ہمارے یہ شریعت کے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ معذرت چاہتا ہوں، یہ سارے قانون مالکیت، زوجیت، ریاست اور یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے یہ شریعت کے، یہ شریعت نہیں ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ ہم لوگوں نے مل کر بنائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ایک حقیقت اور مقصد تک پہنچا جا سکے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اتنے یہ بعض اوقات جو ہے عوامر اور یہ مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان اعتباری امور میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ جن حقائق کو حاصل کرنے کے لیے یہ اعتباری قوانین بنائے تھے، ہم انہی کو حقیقی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کو حقیقی سمجھتے ہیں۔ زوجیت میں فقط بیوی بنانا، بچے پیدا کرنا اور لذت لینا یا شوہر لینا، اس کے بعد جو ہے قدرت کے لیے پھر ہم جو ہے تغذو کر سکتے ہیں کہ مجھے صدر ہونا چاہیے، مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے، ان کی جو ایک ڈیٹ بنائی جائی ہوتی ہے، یہ ہمارے مثلا جو ہے سروس کے 60 سال تک کرے گا، اس کے بعد جو ہے یہ ریٹائر ہو جائے گا، تو ہم اسی کو ہدف اور مقصد بنا کے بعد 60 سال پورے ہوتے ہیں لیکن ہوس پوری نہیں ہوتی، اتنے ہم اس ریاست اور اس عہدے میں جو ہے ان منہمک ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، اسی کو دنیا سمجھ لیتے ہیں، اس اعتبار کو پھر ہم 2 سال 3 سال 5 سال اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی کو اپنا ہدف بنا لیتے ہیں اور اصل حقیقت جو ہے اس میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ مالکیت جو ہمیں دی گئی تھی، بعض اوقات ایک بندے کے پاس جو ہے 10 بلڈنگ اور گھر ہوتے ہیں، 10 فیکٹریاں ہوتی ہیں، اتنی اس کے زمینیں ہوتی ہیں کہ بعض کا تو سب استعمال بھی نہیں کر سکتا، لیکن سب کے زیادہ سے زیادہ بڑھا کر اس کے اوپر فخر کرتا ہے، دوسرے کے اوپر فخر فروشی کرتا ہے، اس سے قدرت حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے ایک فخر کا پیمانہ اور معیار سمجھتا ہے، دوسروں کی تنقید کرتا ہے، یا جیسے ایک فلم بنائی جاتی ہے اور فلم میں کسی کو بادشاہ کا کردار دیا جاتا ہے، یا کسی کو جو ہے مثلا ایک آج کل جیسے ہمارے ارطغرل بن رہا ہے تو ہر بندے ہی ارطغرل بننے کے جو ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور ہم یہ فلم دیکھ کر جو ہے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے آپ کو یا یہ جو بنا ہوتا ہے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں واقعاً بادشاہ ہوں، میں واقعاً جو ہے وہ ارطغرل ہوں، میں واقعاً جو ہے وہ جرنیل ہوں، میں واقعاً جو ہے اتنا بڑا لینڈ لارڈ ہوں، اور ان اعتباریات میں، ان قراردادی چیزوں میں ہم اتنا منہمک ہوتے ہیں اور اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اصلی حقیقت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کو ہم فراموش کر دیتے ہیں،
اور سارا اپنا ہم و غم، سارا ہدف، ساری اپنی سرگرمی، ساری اپنی انرجی جو ہے وہ انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں اور اسی فخر فروشی میں اور قدرت حاصل کرنے اور شہرت میں گزار دیتے ہیں، انہی کو حقیقت سمجھتے ہوئے اس میں غرق ہو جاتے ہیں، جبکہ خداوند عالم نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا جس اصل اور ہدف اور مقصد کے لیے، جس حقیقت کے لیے، وہ بالکل چاہتے نہ چاہتے، دیکھا دیکھی سب کے لیے جو ہے یہ فراموش ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی مثال کہ یہ جو دنیا میں ہمارے پاس حتیٰ جو کچھ بھی مالکیت ہے، ہم حقیقی مالکیت نہیں ہے، یہ قراردادی مالکیت ہے ہمارے پاس۔ حتیٰ ہم اپنے جو ہے جو جسم پر بھی حکم چلاتے ہیں، اپنا ہاتھ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہمارا جسم بھی ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کو کاٹ نہیں سکتے، آپ انگلی کو بغیر کسی جو ہے سبب کے، بغیر کسی عذر کے کاٹ نہیں سکتے، ورنہ خودکشی آپ نہیں کر سکتے، اپنے جسم کو کاٹ نہیں سکتے، سولی پر نہیں چڑھا سکتے، کیونکہ یہ آپ کے پاس دی ہوئی اللہ کی امانت ہے۔ آپ کے پاس یہ زمین، یہ دولت، یہ مال، یہ حتیٰ اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں اعتباری ہیں، یعنی کچھ عرصے کے لیے آپ کے حوالے کی گئی ہیں، ان کا اصلی مال خدا کی ذات ہے، آپ کو دی گئی ہیں کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہدف جو ہے وہ خدا کی طرف پہنچنے، قرب خدا میں پہنچنے کے لیے استعمال کرو اور ان کو وسیلہ بناؤ، تب یہ دنیا بھی آپ کے لیے خدائی دنیا ہے، پھر آپ کی زندگی بھی خدائی زندگی ہے، کیونکہ آپ خدا کے حکم کے مطابق استعمال کر رہے ہیں۔ کہ اگر آپ کھاتے بھی ہیں تو اس لیے کہ جسم کی بھوک، آپ کی بھوک مٹے، پیاس مٹے، آپ کے جسم کو توانائی ملے اور خدا کے بتائے ہوئے اصول اور رستوں پر چلتے ہوئے آپ خدا کے قرب میں تو اپنی حقیقی منزل تک پہنچ سکیں۔ لیکن اگر مجھ اور آپ کو جو ایک سرمایہ دیا جاتا ہے، مثلا کوئی دے کہ آپ کے پاس جو ہے 5 لاکھ روپے ہیں، اس سے جاؤ اور خانہ کعبہ میں جا کر حج بیت اللہ ادا کرو، ہم یہ پیسے لے کے نکلتے ہیں، حج کے لیے نکلتے ہیں، لیکن رستے میں دیکھتے ہیں کئی مضرے چل رہے ہیں، کہیں پر جو ہے کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے ڈھول اور طبل بج رہے ہیں، کہیں پر کلب، ہم رستے میں ہی پیسے اڑا دیتے ہیں، انہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے بعد وہ پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور مالک آ جاتے ہیں، ہاں بھئی حج ادا کی نہیں کی، تو اس میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ مثال ہے لاو و لعب کی کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ حقیقی نہیں ہے، اعتباری طور پر فرض کیا گیا کہ فعلاً آپ اس کے مالک ہو، ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اصلی ہدف، مقصد اور ٹھکانے کی طرف پہنچو، جو کہ لقاء اللہ ہے، جو کہ طہارت کے ذریعے، جو کہ ہدف اور مقصد جو ہے وہ قرب خدا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو بھلا دیا، ساری زندگی اسی پر لگا دی، تو دوستو خسران الدنیا والآخرہ، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا گھاٹا، نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں۔ اس کی اگر واضح ترین مثال آپ لینے چاہیں تو میں اس کے بعد جو ہے اصلی بعد والے درس میں انشاءاللہ وہ گفتگو شروع کروں گا، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کیسے یہ دنیا کا مال، متاع اس کو کہا گیا، زود گزر اور گھٹیا ترین مال، یہ وسیلہ، اس لیے کہ جب کوئی اس کو ہدف اور مقصد بنا لے تو زیادہ دیر پا نہیں ہے، یہ خود بھی نابود ہونے والا ہے اور اپنے ساتھ جو ہے کہ اس کو بھی نابود اور تباہ کرنے والا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے جب اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے پاس اپنے اصلی ہدف اور ٹھکانے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس کی سادہ ترین آپ مثال لیں تو مثلا جو ہے 2 کرکٹ کی ٹیمیں ہیں یا 2 فٹ بال کی ٹیمیں ہیں، ایک کا نام رکھ لیں الف اور ایک کا نام رکھ لیں بی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے یا رکھ لیں استقلال اور پیروزی، جیسے ایران میں اور بھی کافی نام رکھے ہوں گے، کوئی نام فرض کر لیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ جو ہے 2 ٹیمیں میچ کر رہی ہیں، آپ ایک ٹیم کے ساتھ ہیں، اب یہ ٹیم کیا کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک ٹیم دائیں ہاتھ کھڑی ہے، ایک بائیں ہاتھ کھڑی ہے، آپ یہ دائیں ہاتھ جو ہے مثلا پیروزی کھڑی ہے، آپ اس کے جو ہے حامی ہیں،
اب یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ سارے 11 نفر ادھر کھڑے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، ان کو جیتنا چاہیے۔ جیتنا کیا ہے کہ یہ فٹ بال کو خاص طریقے سے ٹانگوں اور پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہوئے لے جائیں، اور ادھر جا کے کیا کریں گے؟ جا کے ان کا ایک جو ہے وہ جو دو مثلا لوہے کی سلاخ ہے یا جو گول کی جگہ بنی ہوتی ہے اس میں جا کے گیند کو ماریں گے، وہ پکڑ نہیں سکے گا اور یہ گول ہو گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ہزاروں بلکہ کروڑوں کی صورت میں یہ لوگ یہ اپنے آپ کو خوشی منا رہے ہوں گے کہ ہم جیت گئے، یہ کر لیا، ہماری ٹیم جیت گئی، جبکہ ادھر والے ہوں گے وہ رو رہے ہوں گے، غمگین ہوں گے، بعض ٹی وی توڑ دیتے ہیں کہ ہم ہار گئے۔ اگر آپ سامنے سوچے تو ہوا کیا؟ ہو سکتا ہے یہ ٹیم ان سے زیادہ اچھے طریقے سے کھیلنے والی ہو، لیکن انہوں نے تھوڑی سی غفلت کی، انہوں نے تیزی کی اور انہوں نے گول کر دیا۔ ہو کیا گیا؟ انہوں نے گیند کو ادھر پھینک دیا۔ اس میں کون سا ظلم ہو گیا، کون سا جو ہے کامیابی ہوگی؟ عقل کیا کہتا ہے؟ آیا واقعاً یہ ایک ایسا کام ہوا، اتنی کامیابی مل گئی کہ آپ 3 دن جشن منائیں اور وہ 3 دن بیٹھ کے روئیں اور غمگین ہوں؟ نہیں، عقل کے عوض دیکھے تو کچھ بھی نہیں، ایک سرگرمی تھی، ہوئی یہ خوش ہوئے، غم ہوئے، خدا حافظ۔ اس میں سارا کچھ تھا کیا؟ عقل تائید نہیں کرتی کہ یہ کوئی حقیقت تھی، یہ قراردادی تھی، کس طریقے سے آپ جیت جائیں گے، وہ ہار جائیں گے۔ اس میں جو ہے فرض آپ نے کیا کہ یہ 11 نفری ٹیم جو ہے یہ سارے بیٹھے ہیں جن کو ایک ملک کی ٹیم ہے یا ایک کسی جو ہے کمپنی کی ٹیم ہے، اور اس کو آپ نے ایک جو ہے قرار دیا کہ یہ گروہ، اور آپ نے آپ کو ان کا ساتھی قرار دیا ہے۔ دوسری جو ٹیم کی طرف 11 کھلاڑی کھڑے ہوئے تھے وہ کسی اور ملک یا کسی اور صوبے کی تھی یا اور کسی شہر کی تھی، اس کو آپ نے اس کو جو ہے آپ نے اپنا مخالف تصور کر لیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کی ٹیم دست راست والی کھڑی ہوئی تھی دائیں ہاتھ پہ، آپ نے سمجھا کہ اب یہ دائیں ہاتھ والا علاقہ یہ تو ہمارا ہے، انہوں نے فرض کیا کہ بائیں ہاتھوں کی ٹیم ہے تو بائیں ہاتھ والا علاقہ جو ہے ان کا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جا کر جو ہے گیند مارا، گیند کا اس گول میں لگا اور گول ہو گیا۔ آپ نے جو ہے خوشی منانی شروع کر دی کہ ایک مہارت، کہ ہمارے لیے ایک مہارت ہے، ان کے لیے ایک نقصان تھا زیادہ سے زیادہ۔ اور اسی اعلیٰ میں مہارت جو ہے اس کی دنیا میں کیا تاثیر تھی؟ کیا ہو گیا؟ زمین اوپر سے نیچے ہو گئی، کوئی حقیقت چینج ہو گئی؟ نہیں، ادھر گیند لگ گیا، ادھر وہ گول نہ کر سکے۔ اور آیا یہ عقل جو ہے اس کی اتنی تاثیر اس بات کی کہ ہزاروں لوگ اس پر بیٹھ کے خوشی منا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اسی گیند کے ادھر لگنے پر جو ہے وہ رو رہے ہیں اور غمگین ہیں۔ تو اب جو ہے زیادہ سے زیادہ اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ وہ جیت گئے اور ہار گئے، لیکن اس جیت اور ہار جو ہے اس کا کیا حقیقت میں کیا فائدہ ہوا؟ حقیقت میں کیا نقصان ہوا؟ نہ کوئی نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا۔ اب جو ہے اگر آپ اسی گیم کو ورزش کی صورت میں لے آئیں تاکہ میرا جسم جو ہے وہ صحت مند ہو، بیماریوں سے بچا رہوں اور میں خدا بند عالم کے جو ہے وہ رستے پر چل سکوں، آپ اس خواب و خیال سے باہر نکل آئیں تو یہی خدائی زندگی ہے، یہی حقیقی زندگی کا مقدمہ بن جائے گی۔ لہذا دوستان عزیز، یہ تمام کے تمام اعتبارات جو ہیں کہ جن سے ہم نے اپنے دل لگایا ہوا ہے، دل بس کی، یہ بلڈنگ، یہ جو ہے گاڑیاں، یہ پیسے، یہ عہدے، یہ صدارتیں اور یہ ساری چیزیں، یہ 4 دن کا مال ہے۔ ہدف یہ اصلی مقصد یہ نہیں تھا، ہدف یہ تھا کہ ان کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں کو انسانیت کا درس سکھائیں، معاشرے میں امنیت، عدل و انصاف کا دور دہراؤ اور لوگوں پر خدا بند عالم کی طرف، کمال کی طرف جانے کے لیے رستہ ہموار ہو۔ لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو خدا کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق یہ جو چند روزہ زندگی ہے گزار کر اصل اپنے ہدف اور منزل تک جو ہے وہ پہنچ جائیں، تو پھر یہ وہی حقیقی زندگی کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ اسی دنیا میں گم ہو گئے، انہی عہدوں میں، انہی صدارتوں میں، انہی ملکیت میں، اسی شہرت میں، اسی قدرت میں، تو ہم نے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ اور اس زندگی کو قرآن مجید نے متاع الحیات الدنیا کا ہے، دنیا کا مال و متاع اور زود گزر اور دھوکہ دینے والی، فریب دینے والی چیز۔ لہذا یہ معنی ہے کہ دنیا کے تمام امور جو ہیں وہ حقیقی نہیں ہیں بلکہ اعتباری ہیں، قراردادی ہیں، سرگرمی ہیں، یہ لہو و لعب ہے، بلکہ انہی امور کو
اپنے ہدف کے لیے استعمال کرو، خدا کے لیے، خدا کے بتائے رستے، خدا کی بتائی رضوان جنت کے لیے. پھر آپ اور میں عاقل بھی ہیں اور ہماری حقیقی زندگی بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر اس دنیا کی زندگی کو مقصد اور ہم و غم بنا لیا تو ہم نے اپنے آپ کو دوسان تباہ و برباد کر لیا. یہاں تک یہ تھا اللہ واللہ کی اور اس دنیا کی جو حقیقت سادہ طریقے سے بیان کر سکتا تھا وہ یہ ہے. اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ جو ہے کہ حقیقت معاد یا خدا کی طرف پلٹنا یا وہ جو آخرت جو منزلگاہ ہے آرام اور سکون کی، اس کی حقیقت کیا ہے، ایسا اگلی آواز کی طرف انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو میں سفر جاری رکھوں گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.